اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو قرآن ایک معجزہ، اس کا پارٹ 1 آج ہم شروع کریں گے، اور یہ جو عنوان ہے یہ کافی اہم عنوان ہے، وہ اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن کو اپنا معجزہ قرار دیتے ہیں۔ قرآن میں سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ کے ایک اعتراض کا ذکر کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مشرکین مکہ کہتے ہیں کہ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَبِّهِ، کہ یہ مشرکین مکہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک معجزہ دیا جاتا۔ تو مشرکین مکہ اعتراض کرتے کہ ایسا کیوں نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک معجزہ دیا گیا۔ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایک بات کہتے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو جواب دیتے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم یکفیہم، کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں ہے، انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ ہم نے آپ کے اوپر اے نبی ایک کتاب نازل کیے جو انہیں پڑھ کے سنائی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مشرکین مکہ کو ایک معجزہ چاہیے، اللہ تعالیٰ جواب دیتے کیا ان کے لیے کافی نہیں ہے کہ یہ کتاب ان کو پڑھ کے سنائی جاتی ہے۔ تو یہ کتاب کو اللہ تعالیٰ ایک معجزہ، ایک میریکل کے طور پہ پیش کرتے ہیں، تو اس لیے ہمارے لیے جاننا ضروری ہے کہ یہ ایک معجزہ کیسے ہے۔ تو اس کے الگ الگ پہلو ہے، میں انشاءاللہ ایک پہلو کے تحت آپ کے اوپر اس سیریز میں بات کروں گا، اور یہ جو عنوان ہے اس کے اوپر بہت زبردست کام دراصل استاد نعمان علی خان نے کیے ہے۔ تو اگر آپ کو انگلش میں سننا پسند ہے تو آپ نعمان علی خان یوٹیوب پہ ٹائپ کریے، نعمان علی خان امیزڈ بائی دا قرآن، آپ کو بہت ساری باتیں مل جائیں گی۔ تو میں ان کی کچھ باتوں کو بس اردو میں ترجمہ کر کے پیش کروں گا کہ تاکہ جنہیں اردو میں سننا پسند ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ تو دیکھیے، تو آج ہم اس کی ایک پہلی مثال لیتے ہیں کہ قرآن کس طرح سے ایک معجزہ ہے۔ اب دیکھیے، آیات پہ آنے سے پہلے ایک دو باتیں اور میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ قرآن میں بہت بار اللہ تعالیٰ ایک ہی بات کا الگ الگ مقام پہ ذکر کرتے ہیں، اور اس میں پھر ایک لفظ ایڈ کر دیتے ہیں یا ایک لفظ نیا لے کے آتے ہیں، اور اس میں پوری بات کو دیکھنے کا نظریہ بدل جاتا ہے۔ ایک چیز اس طریقے سے ہوتا ہے، کیونکہ دیکھیے قرآن ایک معجزہ کیسے، اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ قرآن ہمارے سامنے صرف ایک بات پیش نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ بات کو کس انداز میں قرآن پیش کرتا ہے وہ زبردست ہے، حیران کر دینے والا ہوتا ہے نا۔ تو ایک میں نے آپ کو بتایا اس میں ہوتا کیا ہے، بات دہرائی جاتی ہے، لیکن اس میں ایک لفظ ایسا کبھی کبھی ایڈ ہو جاتا ہے، یا ایک لفظ اس میں سے کبھی کبھی اس طرح سے نکل جاتا ہے کہ وہ پوری بات کو دیکھنے کا نظریہ بدل جاتا۔ ایک چیز یہ، پھر دوسری چیز عربی کی خاصیت یہ بھی ہے کہ عربی میں ایک ہی بات کو ہم اسم کے انداز میں بھی کہہ سکتے اور فعل کے انداز میں بھی کہہ سکتے، اور اس کی مثال ہم دیکھیں گے۔ اسم مطلب ناؤن، کوئی بھی چیز کا جب ہم نام لیتے ہیں اس کو اسم بولتے ہیں، مثلا پیڑ ہو گیا، گاڑی ہو گئی، انسان ہو گئے، جانور، یہ اسم ہے، یہ چیزوں کے نام ہے۔ تو اسم، کوئی بھی چیز، عربی میں بہت ساری چیزوں کو ہم اسم کے انداز میں بھی کہہ سکتے ہیں اور فعل کے انداز میں بھی۔ میں اس کی ایک مثال ہم آج لیں گے۔ پوائنٹ میں آپ کے سامنے یہ رکھ رہا ہوں کہ یہ جو خصوصیات ہوتی ہے عربی زبان کی، یہ ترجمے میں ختم ہو جاتی ہے، کہ جب ہم ترجمہ پڑھتے ہیں تو ہم یہ فرق نہیں کر پاتے کہ یہاں پہ اسم استعمال ہوا ہے، یہاں پہ اس کا فعل استعمال ہوا ہے، یہاں پہ ناؤن استعمال ہوا ہے، یہاں پہ ورب استعمال ہوا، اور اس سے معنی میں بھی فرق پڑتا ہے، معنی میں بھی فرق پڑتا ہے۔ تو یہ ترجمے میں، ٹرانسلیشن میں یہ بات ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس کی ایک مثال ہم لیتے ہیں آج۔ اب دیکھیے، آج جو میں دو آیات لے رہا ہوں وہ سورہ توبہ کی دو آیات ہے، 120 اور 121 نمبر کی آیات ہے۔ اب 120 میں پوری آیات نہیں پڑھوں گا کیونکہ میں ویڈیوز کو زیادہ لمبا بھی نہیں کرنا چاہتا ہوں، ہماری جو بس کام کی چیزیں ہیں میں وہی آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ تو دیکھیے 120 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ ایک بات ایسی فرماتے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کتب لہم بہ عمل صالح، کہ کتب لہم بہ عمل صالح، کہ اللہ تعالیٰ کچھ چیزوں کا ذکر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ان کے بدلے ان کے لیے ایک نیک عمل لکھا جائیں گا۔ کتب لہم بہ عمل صالح، اب یہاں پہ جو عمل لفظ ہے یہ اسم ہے، یہ ناؤن ہے، یہ کوئی بھی ایکشن کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتب لہم بہ عمل صالح، یہ ان کے لیے لکھا جائیں گا۔ پھر اگر ہم اگلی آیت میں آئے، اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ایسی بات، ملتی جلتی بات کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ انداز تھوڑا سا بدل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں کہ الا کتب لہم لیجزیہم اللہ احسن ما كانوا یعملون، جی اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں ترجمہ یہ ہے کہ کتب لہم، ان کے لیے لکھا جائے گا، لیجزیہم اللہ، کہ اللہ تعالیٰ ان کو بہترین بدلہ دیں گا، لیجزیہم اللہ احسن ما كانوا یعملون، وہ جو کچھ کرتے تھے اللہ تعالیٰ انہیں اس کا بدلہ دیں گا۔
وہ جو کچھ کرتے تھے اللہ تعالیٰ انہیں اس کا بدلہ دے گا۔ اب دیکھیے پچھلی آیت میں کہا گیا کہ ان کے بدلے ان کے لیے ایک صالح عمل لکھا جائے گا، یہاں پہ اسم کی بات ہو رہی ہے، ناؤن کی بات ہو رہی ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جو کچھ کرتے ہیں اس کے بدلے انہیں اللہ تعالیٰ ایک اچھا بدلہ دیں گے۔ تو یہاں پہ تھوڑا سا فرق ہو جا رہا ہے، پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک عمل لکھا جائے گا، لیکن دوسری آیت میں یہ نہیں کہا گیا کہ ایک عمل لکھا جائے گا، بس یہ کہا گیا وہ جو کرتے ہیں اس کا بدلہ انہیں ملے گا۔ اب یہ فرق کیوں ہوا؟ تو ہم اس کے پہلے کی تھوڑی بات سمجھتے ہیں۔ تو دیکھیے جو دوسری آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَا يَنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ لوگ اللہ کی راہ میں کچھ بڑا یا کچھ چھوٹا خرچ کرتے ہیں، یا اگر اللہ کی راہ میں یہ ایک فاصلہ طے کرتے ہیں، تو اب دیکھیں یہاں پہ عمل کی بات ہو رہی ہے، کام ظاہر ہو رہا ہے نا، خرچ کرنا ایک عمل ہے، مطلب انڈرسٹوڈ ہے، ظاہر بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں یا اگر یہ اللہ کی راہ میں ایک فاصلہ طے کرتے ہیں، تو اب یہاں پہ عمل کیونکہ واضح ہو جا رہا ہے کہ یہ ایک ایکشن ہے، یہ ایک عمل ہے، تو اس لیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ان کے لیے عمل لکھا جائے گا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیے کہ وہ جو کرتے ہیں اس کا بدلہ انہیں اللہ تعالیٰ بہت اچھا بدلہ دیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ سمجھ میں آ گیا۔ اب وہ آیت پہ آتے جس میں یہ کہا گیا تھا کہ ان کے لیے ایک عمل لکھا جائے گا، تو اب دیکھیے اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، میں پوری آیت نہیں پڑھ رہا ہوں، بس اپنے کام کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو کچھ نصیحت کرتے ہیں اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اس لیے ہے فی سبیل اللہ کہ اگر انہیں اللہ کی راہ میں پیاس لگتی ہے، یا اگر انہیں تھکان محسوس ہوتی ہے، یا اگر انہیں بھوک محسوس ہوتی ہے اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ، تو اب یہاں پہ دیکھیں تین چیزوں کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ اگر کسی شخص کو اللہ کی راہ میں تھکان محسوس ہوتی، پیاس محسوس ہوتی یا بھوک محسوس ہوتی، اب ان تینوں چیزوں، اور اللہ کچھ باتیں بھی ذکر کرتے ہیں لیکن میں وہ تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، تو یہ تین چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے بدلے کتب لہم بہ عمل صالح۔ اب آپ ذرا مجھے بولیے کہ یہ تینوں چیزیں کوئی عمل ہے؟ بھوک، پیاس اور تھکان، کیا یہ عمل ہے؟ یہ عمل نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ تینوں چیزیں محسوس ہوتی ہے فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تینوں چیزیں اگر اللہ کی راہ میں ہے تو اللہ کے نزدیک یہ کیا ہے؟ عمل صالح، ایک نیک عمل ہے۔ آپ دیکھیے کتنا ایک معمولی سا فرق یہاں پہ، بس وہ عمل کا لفظ استعمال کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیے کہ اگر ایک شخص کو اللہ کی راہ میں تھکان بھی محسوس ہوتی تو وہ ایک نیک عمل ہے۔ مثلا مان لیجئے آپ کچھ دعوت کا کام دینے نکلے یا کچھ آپ دین کا کام کے لیے باہر نکلے، اور پھر آپ وہ کام کرتے کرتے تھک کے آ گئے، آپ گھر پہ لیٹے پڑے ہو اور آپ تھکان ہے، آپ کو تھکان آ گئی ہے، آپ تھکے پڑے ہو، لیکن وہ جو تھکان آپ کی جو کیفیت ہے تھکان کی، آپ اس میں کچھ کر نہیں رہے، تھکان محسوس ہو رہی ہے کیونکہ وہ تھکان اللہ کی راہ میں تھی، لیکن وہ تھکان کے بدلے بھی اللہ تعالیٰ فرماتے کتب لہم بہ عمل صالح، اس کے بدلے ان کے لیے ایک نیک عمل لکھا گیا۔ تو آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ یہاں پہ واضح کر دے رہے کہ یہ بھوک بظاہر عمل نہیں نظر آ رہی، آپ اللہ کی راہ میں نکلے، آپ کو کھانا کھانے وقت نہیں ملا یا آپ کھانا کھا نہیں سکے، اس کی وجہ سے آپ کو بھوک محسوس ہو رہی ہے، تو وہ جو کیفیت ہے بھوک کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اللہ کی نظر میں ایک عمل صالح ہے، ایک نیک عمل ہے۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے، ایک معمولی سا ایک لفظ اللہ نے تھوڑا سا فرق کیا یہاں پہ اور یہ پیغام ہم کو دے دیے، کیونکہ دیکھیے دوسری آیت میں کیا ہے؟ خرچ کرنا یا اللہ کی راہ میں کہیں نکلنا، یہ بظاہر عمل ہے، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیے کہ وہ جو کریں گے اس کا بدلہ ان کو ملے گا۔ لیکن اس آیت میں اللہ تعالیٰ بھوک کا، تھکان کا اور پیاس کا ذکر کرتے ہیں، اب بظاہر یہ عمل نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ ہائی لائٹ کیے کہ اللہ کی نظر میں یہ پیاس محسوس کرنا بھی یہ ایک عمل ہے، اور اگر کوئی اللہ کی راہ میں پیاس محسوس کرتا ہے، کوئی اللہ کی راہ میں تھکان محسوس کرتا ہے، اللہ کی راہ میں اگر کوئی بھوک محسوس کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتب لہم بہ عمل صالح، ان کے لیے ایک نیک عمل لکھا جائے گا۔ ایک چھوٹے سے لفظ سے اتنا بڑا فرق پڑ گیا۔ ایسی کئی امثال ہمیں قرآن میں ملتے ہیں جو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ اور آگے شیئر کروں گا، تو اگر آپ کو یہ ویڈیو سے فائدہ ہوا ہے تو اسے ضرور شیئر کریے، اور اگر آپ نے یہ ویڈیو کو بعد میں جوائن کریں تو انشاءاللہ کچھ وقت میں یہ میری وال پہ آ جائے گا،
آپ اسے اسٹارٹنگ سے بھی دیکھ پائیں گے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.